عوام الناس کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یہ ایک طرح ہی کام کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف انہوں نے لیبل اسلام کا لگا لیا ہے. اور یہ اکثر وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود کنونشنل بینکنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہاں یا وہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر انہیں کچھ پتا نہیں ہے. ان سے اگر ڈسکشن کی جائے نا کہ بھئی یہ آپ کس طرح برابر کہہ رہے ہیں، کہنے کو تو نکاح اور بدکاری بھی برابر ہے، اس میں بھی حق مہر کے ذریعے رقم دی جاتی ہے عورت کو، اور بدکاری میں بھی ایک مرد عورت کو رقم دے کے خریدتا ہے. تو دیکھنے میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، انبیاء کی سنت ٹھہرایا ہے، اور بدکاری کو حرام کیا. ادھر حق مہر ہے تو وہاں پہ رقم ہے، یہاں اگر ایجاب و قبول ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے رضامندی ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ گواہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں جو یہ ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور بدکاری کو حرام کیا ہے. جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، بالکل اس طریقے پہ نکاح حلال ہے اور بدکاری حرام ہے. تو یہ مثال دینا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایسے نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. کنونشنل جو بینکنگ ہے وہ منی اگینسٹ منی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. سودی ذہنیت یہی ہے کہ پیسہ جمع ہوا ہے، اس سے مزید پیسہ کمانے کے لیے رسک نہ لو کاروبار کرنے کا، بلکہ لوگوں کو سودی قرضے دو، وہ رسک وہ لوگ لیں اور تباہ و برباد ہو، تمہیں تو تمہارا پیسہ واپس مل جائے گا. یہ ہے اصل میں سودی ذہنیت، منی اگینسٹ منی. جبکہ منی اگینسٹ گڈس یا پروڈکٹس، اشیاء کے بدلے رقم کی وصولی کرنا، یعنی کاروبار کے ذریعے چیزوں کو بیچ کے نفع کمانا، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ صرف گفتگو کر دینا کہ جی دونوں ایک جیسے ہیں، اور جب ان سے آپ ڈسکشن شروع کریں تو بالکل الف بے بھی نہیں ان کو پتا ہوتی. کوئی زیادہ گفتگو کر لے گا نا جسے تھوڑی بہت سمجھ ہوگی تو وہ آپ کے سامنے دو باتیں ہائی لائٹ کرے گا، تیسری بات اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی. نمبر 1 وہ کہے گا جی کائبر ریٹ تو سیم ہے نا جی، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، جس کے ذریعے بینک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، جو 2 دن پہلے اس کی جو آخری قیمت ہے، ریٹ نکلا ہے، وہ 17.92 تھا. یہ 25 اکتوبر 2024 کو. ظاہر اس کے بعد تو یہ 2 دن بینک بند رہتے ہیں. تو ظاہر پوری دنیا میں ایک سودی نظام ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات اسی کی بنیاد کے اوپر آگے سیٹل ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جس کا وہ مکلف ہے، جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اسے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لہذا یہ تو ایک فضول بہانہ ہے کہ جی اس کو بنیاد بنا کے تو آگے ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. دوسرا وہ کہیں گے جی دیکھیں اسلام میں مقروض کو آپ مہلت دیتے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی لگائی جاتی ہے. بالکل اسلام میں پیسے کی پینلٹی کسی کے اوپر ڈالنا، یعنی کوئی مقروض ہے اور وہ ٹائم پر قرض واپس نہیں کر سکا، اس اعتبار سے اس سے مزید پیسے چارج کرنا جرمانے کی مد میں یہ بالکل حرام ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلامک بینکنگ والے بھی مقروض کو مہلت دینے کی بجائے اس سے پیسے چارج کرتے ہیں، پینلٹی ہے، حالانکہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی بینک والوں کو ظاہر سنگل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب ختم ہو جائے گا. فی الوقت بھی یہ ایسے نہیں ہے جس طرح یہ آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں. وہ کئی مہینوں تک مہلت دیتے ہیں، قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہیں ڈالتے ہیں. ایون قسطوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی جو عام شاپس پہ بھی ہے وہ بھی آخری درجے تک اسے اگنور کرتے ہیں. اسلامک بینکنگ بھی ساری یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر چل رہی ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں تھوڑا بہت اس کو بریف بھی کر دوں گا. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی بندہ باز نہیں آتا تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایک شریعہ بورڈ بنایا اس حوالے سے، ان کی سفارشات کے اوپر ایک درمیان کا حل نکالا ہے کہ پینلٹی تو بینک وہ ڈالے گا لیکن اس کی رقم سے بینک فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ پینلٹی کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے. لہذا اسلامک بینکس کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے
کہ آپ قسط لیٹ کریں اور آپ کے اوپر جرمانہ پڑے, کیونکہ وہ جرمانہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ صرف آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے تاکہ آپ قسط کو لیٹ نہ کریں, اور وہ بھی ایک دو قسطوں کے اوپر نہیں. جب کوئی بالکل ڈھیٹ ہو جائے نا, پھر وہ اس لیول پہ اترتے ہیں, ادروائز ریلیکس کرتے رہتے ہیں, کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. اور جو جرمانہ ڈلتا بھی ہے نا, وہ بھی بینک کو نہیں ملتا, لہذا بینک کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ جرمانہ انہیں مل ہی نہیں رہا. وہ جرمانہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے. کبھی کہیں پر زلزلہ آ گیا یا کوئی سیلاب کی صورتحال ہوگی تو گورنمنٹ اس پیسے کو یوز کرتی ہے, بینک کے اختیار میں وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دو اعتراضات ہیں جی ٹوٹلی ان کے. وہ کمزوریاں جن کو وقت کے ساتھ امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو یہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. ایک طرف کنونشنل بینکس ہیں جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں, اس پیسے کو وہ بڑے بڑے کاروباری حضرات کو سودی قرضہ دیتے ہیں, اور اس سودی قرضے کے اگینسٹ جو انہیں سود ملتا ہے نا, وہ حرام خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ حصہ آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے. وہ آپ سے جو رقم لیتے ہیں وہ کسی کاروباری شخصیت کو پرسنل لون کے طور پر نہیں دیتے. اسلامک بینک سے تو آپ کو پرسنل لون مل ہی نہیں سکتا. یہ حیران کن بات ہے, اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے. وہ آپ کے ساتھ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں, پارٹنرشپ کرتے ہیں. خود سلیپنگ پارٹنر بن گئے, آپ نے محنت کی, یا مارٹگیج والا سسٹم کر لیا, کار فائنینسنگ کے لیے, مکان بنانے کے لیے, پلاٹ آپ کا ہے, اس کے اوپر آپ کو قرضہ دے دیا, لیکن وہ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر. پلاٹ آپ کا, رقم ان کی, اور پھر ایک پروڈکٹ مکان کی شکل میں آئے گی جس کے مالک آپ دونوں ہوں گے, بینک بھی اور آپ بھی. اور جو بینک نے بیچ میں رقم لگائی ہے, چونکہ وہ بھی مالک ہے, مکان آپ یوز کر رہے ہیں پورے کا پورا, اگرچہ اس کے کچھ حصے کا مالک بینک بھی ہے, تو آپ بینک کو کرایہ دیتے جائیں گے اس کا, یہاں تک کہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ سارے کا سارا مکان آپ کا ہو جائے گا. انسٹالمنٹس کے اوپر یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اگرچہ یہی کام کنونشنل بینکس والے بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں سودی کام بھی انوالو ہوتا ہے, کیونکہ ان کا پورے کا پورا کاروبار سود کے اوپر چل رہا ہے. پلس جو سودی کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ ٹھیک کام بھی کرتے ہیں تو اس سسٹم کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہمیں سپورٹ کرنا ہے اسلامک بینکنگ والے سسٹم کو, جو ٹوٹلی حلال کاروبار کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو پرسنل لون کے طور پر کسی کو نہیں دیتے ہیں. فیکٹریوں والوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ارب روپے ہے, ہم آپ کو نہیں دیں گے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فیکٹری والا کہتا ہے جی ہم کپڑا بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اس طرح کریں کہ 2 پلانٹ کپڑا لگانے کے وہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں, اس کے مالک ہم ہوں گے, اس کا پروفٹ ہم لیں گے, ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, بجائے ان کو پیسہ دینے کے. یا یہ کریں کہ وہ پلانٹ ہم آپ کو خرید کر دیتے ہیں, آپ قسطوں میں ہمیں اس کی رقم ادا کر دینا. جس طرح آپ کو پتا ہے 10-12 سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے کراچی کا, اس کی توسیع کے لیے گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ 6 بلین چاہیے تھے. تو وہ اسلامک بینک والوں نے ان کو دیے, لیکن پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا آپ کو جو جو اس کے لیے سامان چاہیے نا, وہ ہم خریدیں گے اور آپ ہم سے قسطوں پہ وہی سامان خرید لیں گے. یعنی کموڈٹی انوالو ہو گئی تو ظاہر ہے یہ کاروبار ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ 6 ارب کی چیز ادھار پر قسطوں کی شکل میں 6.5 ارب کی بیچنا, کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز نہیں, صرف اس کے اوپر اجماع امت ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ چند ایک اہل حدیث علماء نے اختلاف کیا, وہ بھی آج کے, لیکن انہی اہل حدیث علماء میں بڑے اہل حدیث علماء خود مانتے ہیں, باقاعدہ ریٹن میں انہوں نے فتوے لکھے ہیں کہ یہ کاروبار ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج رہا ہے کہ نقد کی چیز 100 روپے کی اور ادھار میں 120 روپے کی. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے, پروڈکٹ ہے اور لاجیکل ہے. مجھے بتائیں, موٹر بائک کی قیمت ہے سپوز 2 لاکھ روپیہ, آپ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں 20,000 اور نیا موٹر سائیکل گھر لے آتے ہیں. وہ آپ کے ماموں کی دکان ہے. 2 لاکھ کا موٹر بائک آپ 20,000 میں خرید کر لے آئے, تو بقیہ کے 1,80,000 وہ کس نے دیے؟ اس کمپنی نے. تو 1,80,000 کی مالک وہ کمپنی ہے, آپ صرف 20,000 کے مالک ہیں, لیکن استعمال آپ کر رہے ہیں, کمپنی نہیں کر رہی. تو بقیہ کی جو رقم اس نے کنٹریبیوٹ کی ہے اس کموڈٹی پہ, جتنا عرصہ موٹر بائک چلائیں گے تو اس موٹر بائک میں 20,000 کے مالک آپ ہیں,
1,80,000 کا مالک وہ کمپنی والا ہے, تو اتنا عرصہ آپ اسے کرایہ دیں گے اس موٹر بائک کا. پیسوں کے بدلے پیسہ نہیں ہے, یہ کموڈٹی کے بدلے پیسہ ہے. سود کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے, پیسے کے بدلے پیسہ. ونس کموڈٹی انوالو ہوگی, سود ختم ہو گیا. یہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا کہ سودی قرضے دیتے تھے امیر لوگ غریبوں کو, ان سے لے کر سود کھاتے تھے, اور پیسہ ڈوبنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ سارے کا سارا ملبہ غریب آدمی کے اوپر ہی گرتا تھا. اسلام نے اس سسٹم کو ڈسکریج کیا کہ یہ کام نہیں آپ نے کرنا, بلکہ کاروبار کو آپ نے بڑھوتری دینی ہے, سودی سسٹم کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا.